اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ کی خدمت میں کتاب جنت کی ریڈنگ کے آخری پارٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ کتاب جو کہ آیت اللہ دست غیب شیرازی کی ان تقاریر کا مجموعہ ہے کہ جو آپ نے سورہ واقعہ کی تفسیر کے ذیل میں فرمائی۔ اس کتاب کو ادارہ منہاج الصالحین لاہور کی جانب سے پیش کیا گیا اور اس کا ترجمہ مولانا ریاض حسین جعفری صاحب نے کیا ہے۔ ہم پروردگار عالم کے شکر گزار ہیں کہ جس نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ہم اس کتاب کو شروع سے آخر تک آپ تک پہنچا بھی سکیں اور پڑھ سکیں اور سن سکیں، اور الحمدللہ یہ توفیق عطا فرمائی کہ بخوبی اس کتاب کو مکمل کر سکیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں حقیقتاً عمل کی منزل پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی منزل منتہا انشاءاللہ جنت الفردوس کو قرار دے۔ آخری پارٹ کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور یہ کتاب کاشانہ بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی گئی۔ پیج نمبر ہے 383۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَالرَّوْحُ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِن كَانَ من المكذبين الضالين فنزل من حمیم وتصلیۃ جحیم۔ ترجمہ: بس اگر وہ مرنے والا مقربوں میں سے تھا تو اس کے لیے راحت اور پاکیزہ روزی اور نعمتوں والی جنت ہوگی، اور اگر دائیں ہاتھ والوں میں سے تھا تو اسے کہا جائے گا تجھ پر دائیں ہاتھ والوں کی طرف سے سلام ہے، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے تھا تو کھولتے ہوئے پانی سے مہمانی ہوگی اور دوزخ کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ ہیڈنگ ہے لوگوں کی موت کی 3 قسمیں۔ اس آیت میں ان لوگوں سے خطاب کیا گیا ہے کہ جو اسباب کے معتقد اور مسبب الاسباب کے منکر ہیں۔ فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو محتضر کو دنیا میں واپس پلٹا لو۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ دوا مؤثر ہے تو وہ دوا کو دیکھتا ہے، خدا کو نہیں دیکھتا۔ اگر عمل زیادہ اور صحیح ہو گیا تو اپنا کہتا ہے، مگر زلزلہ آ جائے تو اسے زمین کے اندر لاوے کی طرف نسبت دے دیتا ہے۔ وہ عالم غیب اور مبزا تعالی سے بے خبر ہے۔ اے ڈاکٹر اور پروفیسر صاحبان، اگر تم مقہور خدا نہیں ہو تو ذرا محتضر کو واپس پلٹا لو۔ پس اس سورے کا اختتام احتضار پر ہو رہا ہے اور موت کی 3 قسمیں ہیں، جس طرح لوگوں کی 3 قسمیں ہیں جو سورے کے آغاز میں بیان ہوئیں۔ وہ سابقین، اصحاب یمین اور اصحاب شمال ہیں۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پس اگر وہ مقربین میں سے ہے تو وہی سابقین میں سے ہے، تو اس کے لیے مطلق راحت ہے۔ فَرَوْحُ وَبِقَرَاءَتِ روح، یعنی اس کی قبر حجلہ عروسی ہے جس کو ملائکہ نے تیار کیا ہے، اس کے لیے ریحان یعنی خوشبو وقت موت اور بہشت نعیم ہے۔ کون سا دولہا اس عزت کے ساتھ حجلہ عروسی کی طرف لے جایا جاتا ہے جس طرح مقربین کو لے جائیں گے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، جب مومن مرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے پیچھے ہوں گے اور ہر ایک کے ہاتھ میں جنتی پھولوں کا گلدستہ ہوگا۔
عالم برزخ میں ہر سانس کے ساتھ لطف الہی میں اضافہ جاری رہے گا اور تازہ سے تازہ اور نیا سے نیا لطف آتا رہے گا تاکہ تکان محسوس ہی نہ ہو۔ دوسرا معنی روح کا حیات ہے کہ مابع الحیا کو روح کہتے ہیں، اور حیات حقیقی جان دینے سے ملے گی، کیونکہ روح جب تک اس بدن میں ہے پھنسی ہوئی ہے، ہر روز کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے۔ روح و حیات حقیقی کہ جو اس عالم کے تجرد سے ملتے ہیں، بالآخر اس شر دنیا سے نکل کر رحمت حق سے ملتی ہے جب بندہ مومن کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ہیڈنگ: کاش دوستوں کو علم ہوتا۔ احادیث اہل بیت علیہم السلام میں آمدہ مضمون احادیث یہ ہے: جب مومن حالت احتضار میں ہوتا ہے، اس کے بعد جب وہ انوار خاص اور الطاف الہی کو پاتا ہے تو اجازت مانگتا ہے کہ میں دنیا میں جا کر لوگوں کو بتاتا ہوں۔ سورہ یاسین قول مومن آل یاسین کو نقل کرتا ہے: قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ آیت نمبر 27۔ ترجمہ: کاش میری قوم جانتی ہوتی کہ خدا نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا، مجھے بخش دیا اور محترمین میں سے قرار دیا۔ اس قسم کی موت جو تمام سابقین میں شمار ہوتی ہے، وہ مولا علی علیہ السلام کے پاک شیعوں کی ہے، جو اس گناہ شرک سے پاک ہیں۔ ان کے دلوں میں سوائے نور ولایت کے اور کچھ بھی نہیں، باطنی کثافتوں جیسے حسد، حب دنیا، کینہ وغیرہ سے پاک ہیں۔ علم و معرفت کے لحاظ سے علم الیقین بلکہ حق الیقین کی منزل تک پہنچ چکے ہیں اور مقام عمل میں مخلص ہیں۔ ہیڈنگ: اصحاب یمین کی سلامتی کی موت۔ اگر اس کے گناہ کم اور نیکیاں زیادہ ہیں تو وہ اصحاب یمین میں سے ہے۔ یمین کا ایک معنی حضرت علی علیہ السلام بھی ہے۔ بہتر ہے کہ ان آیات کی تشریح کے لیے خود حضرت علی علیہ السلام کا قول نقل کیا جائے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں: لوگوں کی حالت مرتے وقت 3 قسم کی ہوتی ہے۔ نمبر 1، یا تو ان کو وقت موت ہمیشہ جنت کی بشارت ملتی ہے۔ نمبر 2، یا عذاب کی اطلاع ملتی ہے۔ نمبر 3، یا خوف و خطر میں ہے، یعنی مقرب درگاہ ہیں، نہ کافر و معاند، کہ ان کی وضع خوبی اور بدی سے واضح ہو، یعنی محب علی بھی ہے اور محب مال و دنیا بھی ہے، عبادت بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، تو یہ مرتے وقت ڈر، خطرے اور خوف میں مبتلا ہوگا۔ ہم سب اتنے مصروف ہیں کہ موت کے لیے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اس عذاب کا کوئی تدارک کر سکیں، حالانکہ دنیا میں سابقین بھی وقت موت پریشان رہتے تھے۔ ہاں، جس طرح مقربین و سابقین کے مراتب ہیں، اسی طرح اصحاب یمین کے بھی مراتب ہیں۔ ہیڈنگ: حسین علیہ السلام کی کامیابی روز عاشوراء ہے۔ سید ابن طاؤس اپنے کتاب اقبال میں فرماتے ہیں: روز عاشور در حقیقت حسین علیہ السلام کی کامیابی اور پیروی کا دن ہے، کیونکہ اس دن ہمارا مولا و آقا امام حسین اپنے محبوب و مقصود کو جا ملے۔ لیکن چونکہ اس دنیا میں یہ مصیبت عظیم ہے، لہٰذا عزاداری برپا کرنا ضروری ہے۔ روز عاشوراء حسین علیہ السلام کے لیے راحت کا دن ہے۔ آپ کے اصحاب بھی ایسے ہیں جو مقربین اور سابقین سے تھے۔ ان کی موت یا شہادت روح و ریحان ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شرور عالم مادہ اور طبیعت سے ہے، لہٰذا مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں: وَلِلَّهِ لِابْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَسُ بِالْمَوْتِ مِنَ الطِّفْلِ بِثَدِيِّ أُمِّهِ، یعنی میں موت سے خوش ہوتا ہوں جیسے شیر خوار بچہ اپنی ماں کے پستان سے مانوس اور خوش ہوتا ہے۔ پس جو علی کا محب ہے، اس کے ساتھ وابستہ ہے، تو اسے بھی اپنی حد میں ایسا ہونا چاہیے۔ ہیڈنگ: روز قیامت مقربین کے لیے جنت نعیم۔ والریحان کے معنی بہشتی رزق کے ہیں یا اس سے مراد بہشتی خوشبو ہے۔ روح و ریحان وقت موت اور برزخ کے لیے ہے، اور جنت نعیم قیامت کے دن سے مربوط ہے۔ روایت میں ہے کہ جب کسی شیعہ علی کے جنازے کو حرکت دیتے ہیں تو 70,000 فرشتے جن کے ہاتھ میں گلدستے ہوتے ہیں، تسبیح کرتے ہوئے اس کی روح کو آسمانوں پر لے جاتے ہیں۔ وہ جس آسمان سے گزرتے ہیں، ملائکہ کہتے ہیں: کتنی خوشبو آ رہی ہے۔ یوں یہ روح آسمان سے گزرتی ہوئی محضر خدا تک پہنچتی ہے۔ یہ سابقین سے ہے۔
دوسرا گروہ اصحاب یمین ہے کہ جو مقربین اور سابقین کے درجے کو تو نہیں پہنچتے لیکن اہل تقوی اور ایمان ہیں، عبادات و واجبات کو انجام دیتے ہیں لیکن مقام مقرب پر نہیں پہنچتے۔ ان کے اعمال خیر زیادہ ہیں، ان کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اگر علی علیہ السلام کا خالص شیعہ نہ ہوا تو پھر بھی محب علی اور آل علی تو ہے ہی۔ فالسلام لک من اصحاب الیمین، ترجمہ پس سلامتی ہے تیرے لیے کہ اصحاب یمین سے ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ لکا محتضر جو حالت احتضار میں ہو اس کو خطاب ہے کہ تو اصحاب یمین میں سے ہے، لہٰذا اے مومن تم پر سلام ہو کہ تم اصحاب یمین میں سے ہو، یعنی اس مکار دنیا اور اس کی مصیبتوں سے تیری جان چھٹ گئی، تجھ پر سلامتی ہو۔ ہیڈنگ ہے سلامتی اصحاب یمین اور علامہ ہلی کا خواب۔ علامہ ہلی علیہ الرحمہ سے منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں، ایک دن میں ہلا کے قبرستان میں فاتحہ پڑھنے گیا، میں ایک قبر کے پاس سے گزرا، اس پر لکھا ہوا تھا کہ فلاں سید کی قبر ہے، یہ اہل ہلا میں سے نہ تھا، میں اس کو جاننا چاہتا تھا، میں نے خدا سے سوال کیا کہ کس کی قبر ہے، اس کی حالت کیسی ہے۔ رات کو خواب میں ایک جلیل القدر سید کو دیکھا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، تو اس نے کہا میں وہی صاحب قبر ہوں جس کو جاننے اور سمجھنے کا آپ نے آج خدا سے سوال کیا تھا۔ میں اہل ہند سے تھا، تحصیل علم کی غرض سے عراق آیا، ہلا میں آیا جو اس وقت مرکز علم تشیع تھا۔ میں ایک مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے میں مصروف ہو گیا، کسی کو میرے حال کی خبر نہ تھی، میں بیمار ہو گیا، فقیر اور پریشان پہلے ہی تھا، اوپر سے بیماری بھی آ گئی، تمام بدن کو سخت درد ہوتا تھا، اپنے کمرے میں بے ہوشی کی حالت میں پڑا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک نورانی شخص ہے، مجھے ان کے دیدار سے کچھ آرام تو آ گیا۔ وہ میرے نزدیک آئے، مجھ سے احوال پرسی کی تو میں نے کہا کہ میں بہت سختی اور پریشانی میں ہوں۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر کی ضرورت ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو فوراً ایک دوسرا شخص بھی اندر آ گیا جو اتنا خوبصورت اور خوش شکل تھا کہ مجھے اپنا درد ہی بھول گیا۔ اس طبیب نے اپنا ہاتھ میرے پاؤں پر پھیرا، پاؤں کا درد ختم ہو گیا، جوں جوں وہ ہاتھ پھیرتا گیا آرام آتا گیا۔ جب گردن تک پہنچے اور سر سے گزر گئے تو میں نے اچانک اپنے آپ کو بدن کے بغیر دیکھا کہ میرا تمام جسم کے درد دور ہو گئے۔ ایک طالب علم میرے حجرے میں داخل ہوا اور شور مچایا کہ یہ سید تو فوت ہو گیا ہے۔ لوگ جمع ہو گئے، بدن کو اٹھایا، غسل دیا، کفن پہنایا۔ جب انہوں نے میرے بدن کو قبر میں داخل کیا تو مجھ پر شدت غالب ہوئی، جیسے مجھے پہاڑ سے کنویں میں ڈال دیا گیا ہو۔ جو نورانی شخص اس محتضر سید نے پہلے دیکھا تھا وہ اس کے عقائد اور اعمال تھے، اور دوسرے شخص حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے۔ اگلی ہیڈنگ ہے اسرائیل علیہ السلام کی شکل اشخاص کی نسبت ہے۔ اسرائیل علیہ السلام اشخاص کے حوالے سے مختلف شکلیں رکھتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسرائیل کو فرمایا کہ میں تیری اس شکل کو دیکھنا چاہتا ہوں جو کفار کی روح قبض کرتے وقت ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ آپ برداشت نہ کر سکیں گے۔ حضرت ابراہیم نے اصرار کیا، حضرت اسرائیل نے وہ شکل دکھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غش آ گیا۔ اس وقت اسرائیل نے وہ شکل بنائی جو مومن کی روح قبض کرنے کے وقت ہوتی ہے۔ ابراہیم نے فرمایا اگر کافر کو وقت موت تیری ملاقات کے علاوہ کوئی عذاب نہ ہوتا تو اس کے لیے یہی کافی تھا، اور اگر مومن کو تیرے دیدار کے علاوہ کچھ بھی نہ ملے تو یہی کافی ہے۔ پس اگر کوئی شخص مولا علی علیہ السلام کا خالص شیعہ نہ ہو، صرف محب ہو اور اس کی نیکیاں برائیوں سے زیادہ ہیں تو یہ اصحاب یمین میں سے ہے، جس پر سلام ہے، یعنی دوزخ کے عذاب سے سلامتی ہے۔ ہیڈنگ ہے جہنم کا ایک دروازہ استقبالیہ۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ۔ یہ تیسرا گروہ ہے۔ اگر محتضر جھٹلانے والوں اور گمراہوں میں سے ہے تو یہ اصحاب شمال میں سے ہے، کیونکہ یہ کہتا ہے کہ نہ قیامت، نہ اعمال، نہ زندگی، ان سب کا یہ منکر ہے۔ ان اصحاب شمال کے بھی مراتب و درجات ہیں۔ مرتبہ اول اصحاب شمال میں سے کفار ہے، دوسرا درجہ گناہ پر بے باک اور حرام کھانے والے مسلمانوں کا ہے۔ پس ایسے لوگوں کے لیے فنزول من حمیم،
نزول یعنی پیشکش اور پہلی مہمانی برزخ میں ہے، جیسے مہمان کے لیے شربت پلایا جاتا ہے۔ وتصلیۃ جحیم قیامت میں سے ہے۔ نزول جھوٹے و گمراہ از اصحاب شمال، اس کی قبر میں حمیم جو جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، جیسے نزول مومن نسیم بہشتی ہے، اس کی قبر کو آگ سے پر کر دیں گے۔ وتصلیۃ جحیم بمعنی ہمیشہ رہنا ہے، یعنی جو افراد معاد کو جھٹلاتے ہیں وہ بے ایمان مرتے ہیں تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اس کے بعد اگلی تقریر کا آغاز ہو رہا ہے صفحہ نمبر 392 پہ۔ وَأَمَّا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ۔ ترجمہ: اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے تھا تو اسے کہا جائے گا کہ تجھ پر دائیں ہاتھ والوں کی طرف سے سلام ہے، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے تھا تو کھولتے ہوئے پانی سے مہمانی ہوگی اور دوزخ کی آگ میں جلنا۔ ہیڈنگ ہے آیہ مبارکہ فَسَلَامٌ لَکَ کی 3 وجوہات۔ آیہ شریفہ فَسَلَامٌ لَکَ من اصحاب الیمین کے بارے میں 3 احتمالات اور وجوہات پائے جاتے ہیں، یعنی لکا محتضر کو خطاب ہے اور من بیانیہ ہے، تو پھر آیت کا معنی اس طرح ہوگا کہ اگر محتضر اصحاب یمین میں سے ہے تو اے محتضری تمہیں مبارک ہو کہ تم اصحاب یمین میں سے ہو۔ سلامن یعنی عذاب اور دنیا کی شدتوں سے سلامتی مراد ہے۔ وجہ دوم سلام لک میں لک یا لکا محتضر کو خطاب ہے اور من نشویہ ہے، اور معنی یہ ہوگا کہ اے مومن تو نے اپنے آپ کو جزائے اصحاب یمین میں سے قرار دیا۔ موقع موت تمام اصحاب یمین جو تیری صنف کے ہیں تجھے سلام کہہ رہے ہیں اور تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اے موت ایک معتبر روایت ہے کہ جب مومن کی روح کو دنیا سے نکالتے ہیں تو ارواح مومنین اس کو مبارکباد دیتے ہیں اور اس سے دنیا کے بارے میں احوال پرسی کرتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے۔ اگر تو وہ کہے کہ وہ دنیا میں سے ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، اگر تو وہ کہے کہ وہ دنیا میں ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ آ ملے گا، اور اگر وہ کہے کہ وہ مجھ سے پہلے دنیا چھوڑ چکا ہے تو وہ پریشان حال ہو جاتے ہیں کہ وہ ساقط ہو گیا ہے وگرنہ ہم سے ضرور ملتا۔ دوسرا اصحاب یمین آپس میں ملتے ہیں تو سلام کے علاوہ کچھ نہیں کہتے، ان میں کسی کا قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، ان کی جگہ دارالسلام ہے۔ وجہ سوم اس آیت میں کاف مخاطب کو خطاب ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے کہ اگر یہ محتضر اصحاب یمین میں سے ہے تو سلام ہو تم پر اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ سلام اصحاب یمین کی طرف سے ہے، کیونکہ جو شخص اچھا ہوا وہ اصحاب یمین سے ہوا، یہ جو کسی مقام پر پہنچا ہے دین محمد کی پیروی کی برکت سے پہنچا ہے، بس مقرب اور اصحاب یمین ہوتے ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے خالی نہیں ہو سکتا، یا یہ کہ چونکہ اصحاب یمین حضرت محمد کے پڑوسی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لحاظ سے کنایتاً اصحاب یمین کا آپ حضور کے ساتھ محشور ہونا بتایا گیا ہے، اور یہ بجائے خود ایک خوشی ہے۔ روایت میں کہ بہشت کی سب سے بڑی نعمتیں 3 ہیں جو خود بہشت سے بھی زیادہ ہیں، ان میں ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی ہونا ہے۔ ہیڈنگ ہے پاک نفوس کا تعلق اصل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ فَسَلَامٌ لَكَ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر اصحاب یمین کی طرف سے سلام ہے، کیونکہ نیک اور پاک نفوس کلی نبوی کی جزیات ہے، لہٰذا روایات سے مستفاد ہوتا ہے کہ شجرہ طیبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کی 12 شاخیں ہیں۔
علی سے لے کے مہدی علیہ السلام تک، اور اصحاب یمین اس کے پتے ہیں۔ حضرت کے اتباع کرنے والے اس کے ارد گرد ہوں گے۔ اصحاب یمین کی سلامتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلامتی ہے، بس وہ سلام جو خاتم النبیین پر ہے تو اس کی پیرو بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور لذات آخرت سے اصحاب یمین کی سلامتی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے جو شجرہ طیبہ ہے۔ ہیڈنگ حمیم دوزخ کافر کو چکھاتے ہیں۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُولٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ۔ ترجمہ، پس اگر منکرین قیامت اور گمراہی از راہ حق کا نفس شقی ہو تو اس کی پہلی جسمانی سزا جہنم کی حمیم ہے۔ روایت میں ہے کہ مومن جب مرتا ہے تو اس کو پہلے حوض کوثر پلاتے ہیں، اور کافر کو مرتے وقت جہنمی حمیم مہمانی کے طور پہ پلاتے ہیں۔ جب کافر کی روح کو لے جاتے ہیں تو 70,000 فرشتے جن کے ہاتھ میں آتشین ہتھیار ہوتے ہیں اس کو عذاب کرتے ہیں، اور وہ بار بار واویلا کرتا رہتا ہے۔ ہیڈنگ، موت پیغام ہے جنت یا دوزخ کا۔ بحار الانوار میں حضرت امام جواد علیہ السلام سے روایت ہے، قیل لامیر المؤمنین صف لنا الموت فقال علی۔ ترجمہ، حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا موت کی وضاحت فرمائیں، تو حضرت نے فرمایا، تم نے بہت آگاہ شخص سے پوچھا ہے، یعنی میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ موت کیا ہے۔ جان دینا 3 طرح سے ہے کہ یا پیغام ہمیشہ راحت ہے، یا پیغام ہمیشہ جہنم ہے، یا پیغام حمیم ہے۔ اگر کوئی ہمارا دوست اور ہمارے حکم پر عمل کرنے والا ہو، یعنی واجب کا ترک کرنے والا نہ ہو اور حرام بجا لانے والا نہ ہو، تو اس کے لیے موت بشارت بہشت ہے اور ہمیشہ کی راحت ہے۔ اگر ہمارا دشمن اور ہمارے حکم کا مخالف ہو تو موت اس کے لیے ابدی جہنم کی اطلاع ہے، لیکن جو ہمارا محب ہے لیکن اپنے آپ پر ظلم کیے اور بغیر توبہ کیے دنیا سے چلا گیا تو اس کا معاملہ مبہم ہے، وہ مقام خوف میں ہے جب تک کہ ہماری شفاعت اس کو نصیب نہ ہو۔ پھر حضرت نے تاکید کی کہ اے محبوں، عمل کرو اور کوشش اور جد و جہد دکھاؤ، صرف ہماری محبت پر اکتفا نہ کرو، عمل کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ پروردگار ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد عزیز سامعین کرام، آخری تقریر جو کہ اس کتاب کی آخری تقریر ہے اور آیت اللہ دست غیب شیرازی کے دروس کی بھی آخری تقریر ہے، اس کا آغاز ہو رہا ہے اور صفحہ نمبر ہم 397 تک پہنچ چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا لہو حق الیقین فسبح باسم ربک العظیم۔ ترجمہ، یقیناً یہ ضرور یقینی سچ ہے، پس تو اپنے عظمت والے پروردگار کی تسبیح کرو۔ یقیناً یہ ضرور یقینی سچ ہے، پس تو اپنے عظمت والے پروردگار کی تسبیح کرو۔ ہیڈنگ ہے اہل یقین عالم وجود کا پھل ہے۔ عالم وجود ایمان کے پیدا ہونے کے لیے ہے۔ مومن ثمرہ عالم وجود ہے۔ کتاب شریف کافی میں ایک باب میں ہے کہ اگر زمین پر ایک شخص ایماندار ہو تو کافی ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ خداوند عالم نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین بھی اسی نے پیدا کی، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے کی غرض خالق کی قدرت اور علم کی آگاہی مراد ہے۔ اہل علم یعنی اہل یقین اور ایمان یعنی تصدیق کنندگان اپنے اطمینان سے یقین کامل کے مقام پر پہنچ سکتے ہیں کہ ان کے ایمان میں کوئی تزلزل اور شک نہ ہو اور کسی تشکیک سے متزلزل نہ ہو۔ مومن ایسا موحد خدا ہو کہ قابل تردید نہ ہو، وہ یقین رکھتا ہو کہ بہشت اور دوزخ ہے، ذرہ برابر بھی نیکی و بدی کی جزا ہوگی۔ یہ باتیں اسے روز روشن کی طرح معلوم ہوتی ہیں، اگرچہ لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، لیکن چونکہ یقین کا معنی
علم اصطلاحی نہیں بلکہ دل میں نور کا منور ہونا ہے کہ جس میں شک اور تردید، شرک و تاریکی نہیں ہے۔ علم ہی وہ چیز ہے جس کی روایت میں اس قدر تاکید ہے کہ فرمایا اطلبوا العلم ولو بالصین، اگرچہ چین بھی جانا پڑے تو علم حاصل کرو۔ اس زمانے میں مسلمان ملکوں اور شہروں سے دور ترین خطہ چین تھا کہ اس کی مثال دی گئی، یا روایات میں ہے کہ لوگ 3 قسم کے ہیں، یا عالم ہے، یا متعلم ہے جو علم کی تلاش میں ہے، اور باقی ضائع ہیں۔ یہاں اہل علم سے مراد اہل یقین ہے کہ فرمایا یا عالم ہے یعنی یقین کے مقام پر فائز ہے، یا متعلم ہے یعنی صراط یقین پر ہے، باقی کچھ نہیں۔ وہ لوگ جن کے سر خواہشات کے سامنے جھکے ہوئے ہیں اور پشت خدا کو ہے، ان کی تمام ہوس شہوت دنیا ہے۔ غرض یہ کہ اہل یقین بہت کم ہے۔ اگر ایک شہر میں ایک اہل یقین ہے تو اس کی برکت سے برکتیں نازل اور بلائیں دور ہوتی ہیں۔ ایسے اشخاص کی ضرورت ہے۔ ہیڈنگ: دانیال علیہ السلام کنویں میں شیر کے ساتھ۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے حالات میں لکھا ہے کہ بادشاہ بخت نصر نے ان کو گرفتار کیا اور ان کو قتل کرنے اور شکنجہ دینے کے لیے گہرا کنواں معین کیا۔ پہلے جنگلی شیر اس میں ڈالا گیا، پھر دانیال نبی کو اس کنویں میں ڈال دیا گیا، پھر حکم دیا کہ کنویں کے منہ کو بند کر دیا جائے اور کنویں کے نزدیک کوئی نہ جائے۔ خدا نے اپنے پیغمبر پر وحی نازل کی کہ فلاں مقام سے دانیال کے لیے خوراک اٹھا لو۔ وہ پیغمبر جب کنویں کے نزدیک گئے اور کنویں کا منہ کھولا تو دیکھا کہ کنویں کی تہہ میں شیر انتہائی خضوع و خشوع اور ادب سے بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس کو خوراک پہنچائی گئی تو دانیال نے کہا، الحمدللہ الذی لا ینسى من شکرہ، جو شکر کرے خدا اس کو نہیں بھلاتا۔ اگر دانیال خدا پر یقین نہ رکھتے تو اسی شیر کو دیکھتے ہی ختم ہو جاتے، لیکن چونکہ وہ اہل یقین میں سے تھے لہٰذا ایمان تھا کہ شیر بھی خدا کی مخلوق میں سے ایک عاجز مخلوق ہے اور کوئی شے بغیر مشیت الہی کے حرکت نہیں کرتی۔ ہیڈنگ ہے: دنیا کی پریشانیوں کو نور یقین سے آسان کریں۔ نیمہ شعبان کی دعاؤں میں ہے کہ خدایا مجھے نور یقین عنایت فرما جس کی برکت سے میری دنیاوی مشکلات آسان ہوں۔ جب نور یقین آتا ہے تو یقین ہو جاتا ہے کہ جو اس دنیا میں پیش آئے گا خدا کی تقدیر ہوگی اور اس کی تقدیر عین خیر اور صلاح ہے، عین خیر اور اصلاح ہے۔ خود یہی سوچ و فکر بندے کو اطمینان اور آرام عطا کرتی ہے، لہٰذا اس کے لیے دنیا کی مصیبتیں آسان اور قابل تحمل ہو جاتی ہیں۔ پھر اس دعا کے فقرے سے واضح ہے کہ ایمان و یقین الہی منافع بخش ہے۔ کتاب اصول کافی میں ایک باب ہے جس کا عنوان ہے باب فی ان الایمان محبۃ من اللہ، البتہ بندے پر واجب ہے کہ ایمان کی تحصیل میں کوشش کرے تاکہ خدا اضافہ کرے، یعنی خدا سے مانگے تاکہ دل نور یقین سے روشن ہو جائے۔ ہیڈنگ ہے: ایمان زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ علماء کلام نے یہ بحث کی ہے کہ آیا ایمان زیادہ یا کم ہو سکتا ہے یا نہیں۔ محققین کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن اور روایات سے ظاہر ہے کہ ایمان قابل زیادتی یا کمی ہے۔ ان میں سے ایک یہ آیت اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، یعنی جب ان مومنوں پر آیتوں کی تلاوت کی جائے تو ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ محقق طوسی فرماتے ہیں کہ یقین 2 چیزوں سے تعلق رکھتا ہے، ایک کسی شے کا یقین، دوسرا اس کے خلاف کے عدم کا یقین۔ تو یہ انکشاف شیء یعنی شے کا واضح ہونا اس کے مراتب ہے۔ اس میں شک نہیں کہ عام شخص کے ایمان اور سلمان فارسی کے ایمان میں بہت فرق ہے، بلکہ حدیث تو کہہ رہی ہے کہ انبیاء میں بھی یقین کے مراتب ہیں۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے پیغمبروں کے یقین کے مراتب۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کیا گیا کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی کے اوپر چلتے تھے؟ پیغمبر نے فرمایا اگر اس سے بھی زیادہ یقین ہوتا تو ہوا میں چل پڑتا۔ یقین محمدی کجا اور یقین دیگر انبیاء کجا۔ واہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 ہے، ربی کیفا تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار مجھے مردے زندہ ہوتے دکھا۔ خدا نے فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ کہا ایمان ہے لیکن دل کے ایمان کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن ہمارے مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں اگر پردے ہٹا دیے جائیں تو بھی میرے یقین میں اضافہ نہ ہوگا۔ اب دیکھیں کہ ابراہیم اور حضرت علی علیہ السلام کے یقین کے مراتب میں کتنا فرق ہے، اور ہمارے 12 امام تمام انبیاء سے افضل ہیں سوائے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ بس ایمان و یقین کے مراتب ہیں، کم اور زیادہ ہونے کے قابل ہیں۔ دوسری طرف کمال جیسے آخری عمر میں کوئی ٹھنڈا جھونکا اس کے ایمان کے روشن چراغ کو نہیں بجھا سکتا۔ ہیڈنگ ہے خیرات ایمان کو زیادہ اور گناہ کو کم کرتی ہے۔ جو چیز نور ایمان اور یقین کی زیادتی کا سبب ہے وہ عبادت خالص ہے، خصوصاً نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، صاحبان یقین کے ساتھ دوستی، ہر عمل خیر جو خالصتاً انجام دیا جائے، نماز، روزہ، قرآن، ذکر، انفاق فی سبیل اللہ، سب سے نور ایمان کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے برعکس ہر گناہ اس نور کو ضعیف کرتا ہے، بلکہ ہر مکروہ عمل اس نور میں اچھا خاصا اثر رکھتا ہے۔ بعض تو درک کرتے ہیں لیکن اکثر نہیں سمجھتے۔ اصول کافی میں ایک روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ جناب یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی دعوت کی کہ وہ مصر آئیں۔ حضرت یعقوب کو ایک محمل میں بٹھا کر لایا گیا۔ حضرت یوسف نے بھی استقبال کے پروگرام بنائے۔ بزرگان مصر کے ساتھ مصر سے باہر کچھ فرسخ پر استقبال کے لیے آئے۔ جب ایک دوسرے کے نزدیک ہوئے تو یہاں حق تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام احترام کی رعایت اور باپ کے بڑھاپے کی رعایت کرتے، نہ کہ اپنی ظاہری شان و شوکت کا۔ لیکن حضرت یوسف سواری سے نہ اترے، یہاں پر ترک اولا ہو گیا۔ حرام نہیں کیا لیکن بہتر تھا کہ احترام کرتے، لیکن نہ کیا۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، کہا اپنے ہاتھ کی ہتھیلی دیکھو۔ دیکھا تو ہاتھ سے نور ختم ہو چکا تھا۔ جبرائیل نے کہا کہ اس ترک اولا کے مرتکب ہونے کی وجہ سے آپ کی نسل سے نبوت ختم کر دی گئی۔ یوسف علیہ السلام کی نسل سے کوئی پیغمبر نہ ہوا۔ جہاں ترک اولا اس قدر وصفی اثر رکھتا ہو، مکروہ اور حرام کتنا اثر وصفی رکھتے ہوں گے۔ ہر شخص اپنا حساب کرے اور اس سے ڈرے کہ کہیں کسی ایک گناہ سے نور ایمان کم نہ ہو جائے اور وقت موت شیطان کے ایک سانس بھرنے سے نور ایمان بالکل ختم نہ ہو جائے، بلکہ برعکس ہو، یعنی اس کا نور ایمان اتنا زیادہ قوی ہو کہ جو ہی شیطان نزدیک ہو اس کو مارے اور دور کر دے۔ اس مطلب پر یہ آیت شریفہ شاہد ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 10، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون۔ ترجمہ، پھر ان لوگوں کا انجام جو پیر در پیر گناہ کرتے ہیں یہ ہے کہ وہ آیات خدا کا انکار کرتے ہیں اور ان کا مسخرہ کرتے ہیں۔ قرآن صریحاً فرماتا ہے کہ گناہ پے در پے کرنے سے اور بدون توجہ معصیت کرنے کے نتیجے بے ایمانی ہے۔ یا امان الخائفین، اے اللہ تو وحشتوں سے امان دینے والا ہے۔ یا ذل امن والامان، اے امن و امان دینے والے، ہم تیری پناہ میں ہیں، ہمیں شیطان سے بچا۔ جب انسان کو آخری وقت کی یاد آتی ہے تو پتہ نہیں کیا حالت ہوگی۔ میرے اللہ عاقبت بالخیر فرما، اس ایمان یعنی اہل بیت علیہ السلام کو اس دنیا سے لے کر جاؤں۔ مجھے ڈر ہے کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے آخر وقت میں گمراہ نہ ہوں۔ مجھے امان عطا فرما اپنے اس قرآن کا واسطہ جس کی تفسیر کا ترجمہ کیا ہے۔ دعائے عدیلہ میں ہے کہ خدایا میں ایمان کو تیرے پاس
امانت رکھتا ہوں، مجھے وقت موت پر میرا ایمان واپس لوٹا دینا، تو بہترین تو امین ہے۔ بس درد ہو تو دوا کی جاتی ہے، اگر خوف ہو تو امن ہے، دستگاہ ابھی ظہور کرم کے لیے ہے لیکن طالب کرم کم ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ الحمدللہ۔ اور اسی کے ساتھ اس کتاب کا اختتام ہوتا ہے، اور اس انتہائی خوبصورت تفسیر جو کہ سورہ واقعہ کی تفسیر ہے، اس کا بھی اختتام ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو صفحہ نمبر 403 پہ یہاں ان تقاریر کا اختتام ہو گیا اور کتاب کا بھی ساتھ اختتام ہو گیا۔ اور اس کے بعد بس آخر کے کچھ صفحات پہ جس ادارے کی جانب سے یعنی ادارہ منہاج الصالحین کی جانب سے یہ کتاب پرنٹ کی گئی ہے، انہوں نے اپنی تمام تر کتب کی ایک فہرست آخر میں جاری کی ہے، جو میں آپ تمام عزیز برادران اور خواہران کے لیے صرف یہاں پہ ان کتابوں کے نام بھی بیان کر دیتی ہوں۔ فہرست کتب ادارہ منہاج الصالحین لاہور، تلاش حق، ذکر حسین، یہ تمام تر کتابوں کے نام ہیں۔ برزخ چند قدم پر، اسلامی معلومات، محمد تا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد تا علی، سورج بادلوں کی اوٹ میں، شہید اسلام، قیام عاشوراء، قرآن اور اہل بیت، دینی معلومات، نوجوان پوچھتے ہیں کہ شادی کس سے کریں، ظالم حاکم اور صحابی امام، توضیع عزا، تفسیر سورہ فاتحہ، مشعل ہدایت، اسم اعظم، سوگنامہ آل محمد، افکار شریعتی، سیرت آل محمد علیہ السلام، مناظرے، آسان مسائل، 4 جلدیں، تاریخ جنت البقیع، عمدۃ المجالس، حقوق زوجین، ارشادات امیر المومنین، صدائے مظلوم، مراسم عروسی اور معجزات بطول سلام اللہ علیہ، لڑکی سونا لڑکا چاندی، اسلامی پہیلیاں، فکر حسین اور ہم، پیام عاشوراء، معصومین کی کہانیاں، ارشادات مصطفیٰ و مرتضیٰ علیہ السلام، آزادی مسلم، فقہ اہل بیت، صحیفہ پنجتن، حرف احساس، حسین میرا، جامع غدیر، زندہ تحریریں، شاہکار رسالت، محشر خاموش، اسلام اور کائنات، غریب ربضہ، فطرت، جستجو حق، خطبات محسن 2 جلد، صدائے محسن، افکار محسن، نسیم المجالس 3 جلد، ریاض المجالس، نصیر المجالس، بہشت، آفتاب ولایت، تہذیب آل محمد، توضیح المسائل، عصر ظہور، جدید فقہی مسائل، کربلا سے کربلا تک 2 جلد، معجزہ مباہلہ، نسائے جنت، اولی الامر کون ہے، گلزار خطابت، معیار مودت، مہدی حدیث کی روشنی میں۔ اور اس کے بعد انہوں نے آخر میں ایک ہیڈنگ رکھی ہے جس میں ان کتابوں کے نام ہے، ہیڈنگ ہے اشاعتی عزائم، جس میں جن کتابوں کے نام ہیں وہ ہیں نقوش محسن، کربلا میں اصحاب کا کردار، 14 ستارے جدید، سردار کربلا، نہر المصائب 5 جلدیں، بحر المصائب، معلم المدرستین 3 جلدیں، علی علیہ السلام کے مشہور فیصلے، علی کی مشہور جنگیں، بیت الحزن، اور سوال کیجئے جواب لیجئے۔ اور اسی کے ساتھ الحمدللہ اس کتاب کے تمام صفحات مکمل ہوئے، اور اس کتاب کے اختتام میں آخر میں جو مولانا ریاض حسین جعفری صاحب ہیں جنہوں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا تھا، ان کی تصویر بھی پرنٹ ہوئی ہے،
اور الحمدللہ ہم پروردگار عالم کی شکر گزار ہیں، جتنا شکر کریں کم ہے واقعاً کہ اس نے ہمیں یہ عظیم سعادت عطا فرمائی کہ ہم اس خوبصورت کتاب کو مل کر پڑھ سکیں، اس کا مطالعہ کر سکیں ایک ساتھ۔ اور آخر میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو ایسا بنا دے کہ جیسا وہ چاہتا ہے زندگی گزرے تو اہل بیت کی روش پہ، اور جب انشاءاللہ موت آئے تو اہل بیت کی روش پہ، اور جیسا کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ موت مومن کے لیے بہترین تحفہ ہے، تو انشاءاللہ جب ہم اپنی موت سے ملاقات کریں تو وہ بھی ہمیں ایک بہترین تحفے کی صورت میں انشاءاللہ ملاقات ہو، اور پروردگار ہمیں حقیقی معنوں میں ان بہترین افراد میں شامل فرمائے کہ جو سابقین ہیں، اور اگر اس مقام پہ یقیناً ہم نہ پہنچ پائیں تو ہمیں اصحاب یمین میں سے انشاءاللہ قرار دے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پروردگار آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔